رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ سانسیں پڑھیں سلام پڑھیں دھڑکنیں درود، حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو۔ تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے جمال میں مستور اور کمال میں یکتا ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ راز خلقت ہستی، وہ مانی کونین، وہ جان حسن ازل، وہ بہار صبح وجود، وہ آفتاب حرم نازنین کنج حرا، وہ دل کا چین، وہ ارباب نظر کا مقصود۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور سعید لمحوں میں 92 میڈیا گروپ کی طرف سے اس پروگرام میں دنیا بھر کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ وہ بابرکت ماہ سعید ہے جس کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ کو فضاؤں میں بلند کر کے اس سے باہم ہونے اور اس تک پہنچنے کی تمنا فرماتے رہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے آغاز پر اپنا وہ عظیم اور بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں آپ نے فرمایا یا باقی الخیر اقبل قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، تم پر اللہ رب العزت کا وہ عظمتوں، برکتوں اور رفعتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے۔ اسی خطبے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر الصبر قرار دیا، اور فرمایا کہ صبر کی جزا جنت ہے، اور پھر فرمایا ہوا شہر المواسات، کہ لوگوں یہ مواسات کا، غم گساری کا، محبت کا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ شاید ہم لوگوں کو اپنے دسترخوانوں سے سیر ہو کر افطاری نہ کروا سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھجور کے ایک ٹکڑے یا دودھ کی معمولی لسی کے ساتھ بھی کسی کی افطاری کرواؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے، اور پھر روزہ دار کا اجر جو ہے وہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اس ماہ مبارک کی شروعات پر میں اہالیان پاکستان، پوری بلاد اسلامیہ اور ساری امت مسلمہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 92 میڈیا گروپ نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے بہت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں، لیکن اس وقت آپ جس پروگرام میں شامل ہیں یہ قرآنی افکار و تعلیمات سے آراستہ وہ خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم قرآن سے خصوصی طور پر اکتساب فیض کریں گے۔ آج امت مسلمہ ذبو حالی کے جس گرداب میں ہے، اس کا علاج بھی تو اقبال نے یہی کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اقبال نے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے لیے جس نسخے کو تجویز کیا تھا وہ بلا شبہ قرآن پاک ہی تھا، اور اسی کے ساتھ اپنے تمسک اور اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی بالخصوص اس ماہ مبارک میں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ماہ قرآن بھی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس پروگرام میں ہمارا جو فارمیٹ ہے اس میں سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یہ بہت زیادہ برکتوں، عزتوں اور عظمتوں کے حامل ہیں، اور پھر اسی طرح پہلے پارے کے موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہوں گے، اور پھر پروگرام کے آخر میں قرآن اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کیا جائے گا۔ آپ کو لے کر چلتا ہوں ہمارے پہلے مہمان، جیسا کہ میں عرض کیا، مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ماہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارک۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ کو بھی مبارک اور تمام ناظرین کو بھی مبارک۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈین فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز GC یونیورسٹی لاہور، ڈاکٹر محمد سلطان شاہ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد فاران نوشاہی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں، میں آج کا جو اسم گرامی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آج کا اسم گرامی الرحمن، نہایت رحم والا۔ امام غزالی المقصد الاسنیٰ فی شرح اسماء الحسنہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے اللہ ہر قسم کی سختی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ایک خاص تاثیر رکھتے ہیں، ایک خاص حسن رکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور جو فرامین ہیں اس سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مفتی صاحب، ہمارا قرآن پاک کا آج پہلا پارہ ہے، اور پہلے پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے جی۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ فضائل و کمالات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہمیں تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے حوالے سے جو خاص رہنمائی عطا کرتی ہے اس پر ہمیں روشنی عطا کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ رمضان المقدس کے پہلے روزے کی ان بابرکات ساعات میں ہم قرآن مجید کے فضائل اور اس کے مضامین اور اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو آج یہاں پیش ناظرین کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سعی قبول فرمائے۔ آمین۔ سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صورت متعدد فضائل میں سے یہ فضیلت بھی رکھتی ہے کہ تورات و زبور میں اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور مکمل نازل ہونے والی صورت یہ ہے، سب سے پہلی اور مکمل نازل ہونے والی صورت۔ اس سے پہلے اگرچہ سورہ علق نازل، اس کی آیات نازل کی تھیں، لیکن مکمل صورت وہ نہیں نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو روایت ہے کہ پہلی وحی کے ساتھ ہی اس صورت کا نزول ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی تو صورت نازل ہوئی سورہ علق، لیکن وہ مکمل نازل نہیں۔ مکمل سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں۔ اس کا 2 مرتبہ تشریف لانا اس کی فضیلت اور اس کے کمال کی طرف اور مفتی صاحب ہمارے محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ فرشتوں کا ایک بہت بڑا جلوس ساتھ بالکل، اور یہ بھی انہی میں سے ایک صورت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کی متعدد اسماء ہیں، ناموں کا متعدد ہونا اس کے کمالات کی جہتوں کے متعدد ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رحمتوں اور حکمتوں کے خزانوں کو کھولتی ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اس لیے کہ قرآنی اسرار کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں سبع المثانی، کہ یہ وہ آیات ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے
آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، آپ زندگی میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو شفا کا نام دیا گیا حدیث پاک میں، اور ام الکتاب بھی اس کو کہا گیا۔ جی ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کے علوم کا منبع اور ماخذ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو سورہ شفا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سورت کے اس سورت کے خصوصاً سورہ فاتحہ کو کہ اس میں جسمانی اور روحانی اور باطنی ہر طرح کے امراض اور بیماریوں سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سورت کے اگر مضامین کی طرف آئیں تو اس سورت میں جیسا کہ آپ نے بالخصوص فرمایا کہ تعمیر کردار کے بارے میں بات کی جائے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب، کسی بھی انسان کا کریکٹر اور کردار اس وقت درست ہوتا ہے اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد اس وقت بنتا ہے جب اس کے ذہن میں جزا اور سزا کا کنسیپٹ موجود ہو۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ سورہ بقرہ جو ہے، جس کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہو رہا ہے، بہت سے معرف اور بالخصوص مدنی دور کے اندر جب کہ ایک ریاست تشکیل پا رہی تھی اور وہاں مختلف نوعیت کے طبقات موجود تھے، وہاں عقائد کی تصحیح اور معاشرے کی تصحیح کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساعی فرمائی، اور وہاں موجود بالخصوص یہود جو تھے ان کے ساتھ جو ایک مکالمہ تھا، اس کا اس میں بطور خاص تذکرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی صورت کی آیت نمبر 60 میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ اس کی عصائے موسیٰ کے اعجاز جو ہیں، اس کا بڑا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، بالکل۔ کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، گزارش یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے یا کوئی بھی جو دیگر سور ہیں یا صورتیں قرآن مجید فرقان حمید کی ہیں، ان کا نام قرآن مجید کی کسی آیت کے کسی لفظ سے ماخوذ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے، وہاں ان کے عصا کا ذکر ہے، اور اس عصا کی جو خوبیاں بتائی گئیں اور اس کے جو معجزات قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائے، ان میں سے جس آیت نمبر 60 کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، وہاں یہ ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی، بارش کے لیے دعا کی، یا پانی میسر آ جائے اس کی دعا کی، تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، چٹان پہ مارو۔ وہ نتیجہ کیا ہوا کہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ تھی کہ وہ 12 قبائل تھے، اور ان 12 قبائل کا ایک ہی چشمے سے پانی پینا مشکل تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنا اپنا گھاٹ سنبھال لیا، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن فساد میں نہیں پڑنا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، بار بار اس چیز کا ذکر ہے کہ فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، تو اس آیت میں بھی آخر میں یہ ذکر ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عصا تھا، جب انہیں ضرورت پڑتی تھی تو یہ سمندر نما دریائے نیل کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیتا تھا۔ یعنی ہر نبی کو اپنی امت کے تناظر میں معجزات دیے گئے۔ جی جی، تو عصائے موسیٰ جو ہے وہ اس کو یہ بھی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ بالکل، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اس کے ذریعے آپ کے ایک سے زیادہ معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل میں سمجھ نہیں آتا۔ یعنی
وہ دور جو ہے وہ جادوگری کا دور تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا کہ اس عہد کے جو جادوگر تھے وہ عاجز آ گئے. جی بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد جو ہے یہ طب کا دور تھا. یعنی ایسے ایسے حکیم تھے کہ جو راہ چلتے بندے کو دیکھ کر بتا دیتے کہ اس کے اعضاء میں سے کون سا عضو صحیح کام کرتا ہے اور کون سا نہیں. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان سب سے بڑا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مٹی کی مورتیاں بناتے، پھونک مارتے، وہ پرندے بن کے. اچھا میں یہ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، کیا آج کے دور میں اگر یہ عصا جو ہے یہ دستیاب ہو جائے تو کیا اس کا وہ جو اس کی معجز نمائی ہے وہ اسی انداز میں کارگر ہوگی؟ نہیں، ہر جو معجزہ ہے اس کا اپنا ایک عہد ہوتا ہے. شاید جو نیا عہد ہوتا ہے اس میں نئے معجزات کی ضرورت ہوتی ہے. واہ، تو پھر اس اعتبار سے تو یہ عالمگیریت اور آفاقیت قرآن کو میسر آئی، قرآن کو میسر آئی کہ بالکل، جس کا اعجاز جو ہے وہ قیامت اسی طرح رہنا ہے، ہمیشہ سر بلند رہے گا. بالکل. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ آیت نمبر 65 جو ہے وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہودیوں کا بندر بن جانا اور یہ جو واقعات ہیں عبرت آموز، یہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی اور کیا عبرت ہے اس میں؟ جی، یہ آیت نمبر 65 میں ایک بڑے ہی ہوش ربا واقعے کا ذکر ہے، اور اس میں بڑا غیر معمولی اور اہم ترین پیغام ہے ہر دور کے انسانوں کے لیے، خصوصاً عہد حاضر میں جو ہماری کارستانیاں ہیں اور جو ہم کاروائیاں کر رہے ہیں اور فراڈ اور دھوکے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو خصوصی طور پر غیر مؤثر کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑا ہی سخت پیغام ہے اس میں. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ہفتے والا دن آتا تو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب یہ ہوتا ہے آزمائش کا وقت کہ آپ کے لیے سود کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کو پیسہ بھی آ رہا ہے بظاہر، اللہ کا حکم آ گیا کہ سود نہیں لینا. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے یا اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کوئی اپنے ہیلے اور بہانے تراشنے اور خود ساختہ جواز پیش کرنے؟ آج کل ہم بھی تو مختلف تعویلات گھڑتے ہیں اور پھر ہیلا جوئی کرتے ہیں. جی قبلہ وہی قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے بھر دن سوچا مچھلی زیادہ آتی ہے، یہ جمعے کی شام کو نالیاں انہوں نے کھودیں اور آ کے کچھ رکھ دیے، دروازے رکھ دیے، یا یوں سمجھ لیجئے ایک آڑ رکھ دی. جب ہفتے والا دن آتا تو صبح صبح وہ آڑ ہٹا دیتے. یہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، خود بخود ان نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں آ جاتی تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھایا، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں کہ ہم خود تو نہیں پکڑ رہے، ہم تو نہیں پکڑ رہے. اب انہوں نے اپنے طریقے سے یہ جواز نکالا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے، انہیں سمجھایا کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے. مقصد تھا مچھلیاں نہ پکڑنا، چاہے تم یوں پکڑو یا یوں پکڑو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنا کی کوشش کرنا. تو تم ایسا مت کرو، باز نہیں آئے. تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر دی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے فرمایا کہ تم سب دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. ان لوگوں کی تعداد تھی تقریباً 12,000. یہ سب کے سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. اگرچہ بعض محققین کا اختلاف بھی ہے کہ ان کی تبدیلی کی کیا صورت تھی، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. 3 دن تک یہ بندروں کی صورت میں رہے اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے. اس وقت 3 قسم کے لوگ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو انہیں سمجھاتا تھا اور انہیں شدت کے ساتھ منع کرتا تھا یہ کام مت کرو. دوسرا وہ گروہ تھا جو ان کے بڑے شدت کے ساتھ اس گناہ میں پڑے رہنے سے کے بعد ان کے واپس آ جانے اور ان کے اصلاح پذیر ہونے سے مایوس ہو چکا تھا. وہ خاموش ہو گئے، ایک طرف بیٹھ گئے.
تو اب جب عذاب آیا تو وہ دونوں قسم کے لوگ بچ گئے اور ان کو خصوصاً عذاب نے پکڑا۔ اس سے پتہ یہ چلا ہمارے لیے سبق یہ ہے، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ یا کوئی دھوکہ اور فراڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے حال میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی اصلاح پذیری کے لیے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو اس لمٹ میں رہ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی اس اصلاح سے غافل رہے گا تو وہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کا علم ہونے کے باوجود اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے تو شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت میں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے وقفے کے بعد، یہاں ٹائم ہے وقفے کا، ناظرین جہاں وقفہ ہے اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو یہی بات ہم ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے، اور اس کے بعد قرآن پاک کے اس پہلے پارے کے جو دیگر اہم مضامین ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ رحمن اشرح صدري قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن املأ ثانی افکار و تعلیمات پر مبنی بابرکت سلسلہ گفتگو نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج پہلا روزہ اور پہلے پارے کے مضامین پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے قبل مفتی محمد فاروق القادری صاحب کونوا قردۃ خاسئین اس پر بات کر رہے تھے، اور یہی سوال اور اسی آیت کو میں ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب کے آگے بڑھاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہمارے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ آج کل جو بندر پائے جاتے ہیں وہ ان کی اولاد ہے۔ یہ میں خود بھی یہ سوال کرنے والا تھا کہ یہ ہمارے ہاں جو عام ایک روایت چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس طرح۔ ہاں جی، ہوا یوں کہ 3 دن بعد وہ سارے کے سارے بندر مر گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، اس کا بلکہ مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ تم بندروں جیسے ہو جاؤ، اور اس حوالے سے متعدد اردو اور انگریزی کے جو ٹرانسلیٹرز ہیں، جو ترجمہ کرنے والے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے۔ تو اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی ایک جنس کا کسی دوسری جنس میں تبدیل ہونا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن دوسری طرف ایسے جو جدید ذہنوں کے لوگ ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ارتقاء پاسبل ہے، کہ انسان اور بندر اور بن مانس یہ سارے جو ہیں ایک ہی ہیومنائڈ سے ان کا تعلق ہے، اور اوپر ان کے کامن انسیسٹر ہیں۔ لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے، اس حوالے سے بھی بڑا کام دور حاضر میں ہو چکا ہے، اور جس کو پل ڈاؤن فاسل کو جسے مسنگ لنک کہا جا رہا تھا، اسے آج کل برٹش میوزیم سے باہر پھینک دیا گیا ہے کہ وہ ایک فراڈ تھا۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ارتقاء راست کے قائل ہیں انہیں ارتقاء معکوس پہ تو اعتراض اصولاً ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ جب وہ یہ مان رہے ہیں تو پھر انہیں وہ بھی ماننا چاہیے۔ اینی ہاؤ، بعضوں نے یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی عادات ایسی ہو گئی تھیں بنی اسرائیل والوں کی جیسی بندروں کی ہو، یعنی شکل تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ایک رائے ہے یہ بھی، ایک رائے یہ بھی، اور خاص طور پہ جو ماڈرنسٹ ہیں ان سب کا یہی خیال ہے، جو خود کو اہل قرآن کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو جمہور ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ ان کی شکلیں بدل گئی تھیں۔ مفتی صاحب، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ واشد قسوہ، آیت نمبر 74 کی روشنی میں دل کی اقسام، دل کی سختی کا نقصان اور اس کا علاج۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بڑا اہم سبجیکٹ ہے اور ہمارے وقت کے دامن میں بڑی تنگی ہے، اس پر بہت کھل کے طویل گفتگو کر نہیں پاتے۔ دل کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ، ہمارے بدن کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک عضو ہے ہمارے بدن کا، بلکہ ہمارے تمام تر باطنی ارتقاء،
اور ہماری کیفیات کا، ہمارے تعلق باللہ کا اصل جو مقام ہے وہ دل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں دل کو عرش اللہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر تجلی فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ اوانی، اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، الا وہی القلوب، اور وہ تمہارے دل ہیں۔ جس طرح برتن استعمال کیے جاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے شیان شان تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ اور وہ حدیث شریف معروف جو ہے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مدغہ، وہ جو مدغہ ہے وہ دل، اس کے بارے میں اسی حدیث کے آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر اس دل پر گناہ کا کوئی نقطہ لگ جائے، سیاہ ہو جائے، تو توبہ کر لو، اس کو صاف کر لو۔ لیکن اگر تم نے توبہ نہ کی اور پھر گناہ کا تکرار کیا یا کوئی اور گناہ کیا تو یہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ سیاہی بڑھتی 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 پھر پورے دل کو ہی کالا کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم پر نہ کوئی نصیحت کا اثر ہوتا ہے، پھر ہم یہ کہتے پھرتے ہیں جی نماز کا مزہ نہیں آ رہا، نیکی کا لطف حاصل نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں جس طرح یہ شقی القلب ہے۔ ہاں، شقی القلب کا یہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ شقی وہ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا ہو، نامراد ہو گیا ہو وہ شخص۔ اور سعید وہ شخص ہوتا ہے جو سعادت مند ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ اور شقی وہ ہے جو بدبخت ہے، متقی نہیں ہے، گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شقی القلب، کہ اس کا دل سیاہ کالا ہو چکا اور اس کے دل پر گناہوں کی میل اتنی چڑھ چکی ہے کہ یا یہ اعتقادی طور پر یا نظریاتی اور ساتھ عملی طور پر یہ بالکل فلاپ ہو چکا ہے۔ اب اس آیت کی طرف ہم آئیں، ترجمے کی طرف۔ یہ میں وہ آپ کی بات درمیان میں رہ گئی کہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ڈاٹ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، بالکل۔ اور اگر گناہ کی کے بعد توبہ کی توفیق میسر آ جائے، ندامت بری جبیں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے تو وہ ڈاٹ صاف ہو جاتی۔ اور اگر کسی کا دل سارے کا سارا ہی کالا ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، اس کے رحمت کی وسعت میں کائنات کا ہر ذرہ پل رہا ہے۔ اور یہ بالخصوص یہ جو بابرکت مہینہ اور یہ برکت کا مہینہ بلا رہا ہے کہ چلے آؤ اور اس کے حضور دامن کرم، اپنے دامن جو بھیک ہے اس کو بچھا لو اور اس سے بھیک مانگو اور معافی طلب کرو۔ توبہ کے لیے ضروری ہے ندامت۔ ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی بنیادی ندامت ہے۔ پہلے تو یہ اعتراف کرے ہاں میں نے گناہ کیے ہیں، پھر امید پکی رکھے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا۔ اب اس آیت میں جو دلوں کے مختلف احوال ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں مختصراً عرض کروں کہ فرمایا گیا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جو دل ہیں یہ یا تو پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کئی پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں۔ واہ! تو کئی دل ایسے ہیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہیں اور ان میں بہت زیادہ کیفیات ہیں، احساسات ہیں، اور وہ بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں اور ان سے علم و عرفان کی نہریں بہتی ہیں۔ دوسرا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کئی پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ یہ دل کی دوسری قسم ہو گئی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پتھروں کی مثال دی جا رہی ہے تو حقیقتاً پتھر بھی ایسے ہیں، ان میں بھی احساس ہے، ادراک ہے، اور ان کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ تین قسمیں پتھروں کی تو بیان ہو گئی ہیں، تو یہی تین قسمیں دلوں کی بھی ہیں۔ واہ! ایک دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جھکا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دل وہ ہے جو بہت زیادہ اس پر چوٹ کی جائے وہ پھٹتا ہے تو اس کو پھر کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دل ایسا ہے جو جس سے ندیاں جس طرح پتھر سے بہتی ہیں، اس طرح اس دل سے وہ کیفیات
جاری و ساری ہوتی ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا دل کس طرح کا ہے. واہ. اور اگر ہمیں ان کیفیات کا احساس نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ علاج کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تزکیہ جسے کہتے ہیں، اور اس کی رہنمائی لے کر دل کے تزکیے کی طرف توجہ دینی ہوگی. میں پوچھنا تو یہ چاہتا تھا کہ یہ جو دل کا علاج، ایک تو یہ کہ یہ جو دل ہمارے اعضاء میں سے جسم میں ہے، جی. کیا دل سے مراد ہمارا یہی دل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ کون ہے؟ لیکن چونکہ ظاہر ہے اس وقت مجھے آگے بڑھنا ہے ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک جو ہے یہ تو سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور پھر آپ کی بارگاہ کے آداب جو ہے ان سے آگاہ کرتا ہے. اور ادب گاہیست زیر آسماں زر شنازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدیں جا. اور سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. آیت نمبر 104 دربار مصطفی کے کیا آداب بیان ہوئے ہیں جب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مومنوں سے کہ تم رائنا مت کہو، انظرنا کہو. یعنی یہ مت کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کیجئے. وجہ یہ تھی یہاں مماثلت تھی، یہود کے ہاں یہ گالی تھی، تو اس لیے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آپ نگاہ عنایت فرمائیے. تو اس لیے یہاں بلکہ یہ فرمایا کہ وسمعوا، کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے، جو آپ کا فرمان ہے، اس کو بہت دھیان سے سنا کرو. تمہیں نوبتی یہ نہیں آنی چاہیے کہ تم بات دہراؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہ بات فرما دیں. ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا اور آپ شامل ہیں پروگرام نور قرآن میں، اور پہلا روزہ اور پہلے پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. آپ ایک اوورآل ہمیں اس کا جو خلاصہ ہے وہ عطا فرما ایک دیں. بات چل رہی تھی ہماری، میں اسی کو ضرور میں یہ کہوں گا. جی. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دل کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے، اس کا تزکیہ، اس کو نرم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ تہجد گزار بنیں. سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ کسی کامل کی صحبت میں بیٹھتے، لیکن آج لوگ متذبذب ہیں کہ کامل کہاں سے ڈھونڈے، بڑا مشکل ہے، بہروپیے بہت زیادہ ہیں. تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطعم واقوم قیلا. یہ جو آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ رات کو سو کر اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ نفس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے، اس پر یہ بھاری پڑتا ہے اور دل کو نرم کرنے کا باعث. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے. ستیان جگہ سیف الملوک. کیا بات. یہ جدو ستیان جگانے والی کیفیت بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ دل کی نرمی کا ہی باعث ہوگا، دل کی پاکی کا ہی باعث ہوگا. آج کا پیغام وقت ہو چکا ہے تو میں پیش کر دوں. جی ضرور عطا فرما دیں. میں یہ تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا، یہ ملک ہمارا ہے، آپ اس کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جو آج بھی ان ممالک میں رہ رہے ہیں جن میں انہیں مذہبی آزادی، افکار کی آزادی اور جینے کی وہ آزادی نہیں ہے جو ہمیں نصیب ہے. اس ملک کو اپنا گھر سمجھ کر ہم اس رمضان میں ایک مہم شروع کریں. وہ یہ کہ صرف ہم نے اپنا گھر ہی صاف نہیں کرنا، اپنے گھر کے باہر کا جو ایریا ہے، جو گھر کے سامنے جو گلی کا حصہ ہے، اسے بھی پاک اور تو صاف ہم اپنا کوڑا کہاں پھینکیں گے؟ وہ کوڑا ہم نے اٹھا کر اس طرح صاف نہیں کرنا کہ اٹھا کر دوسرے کے گھر کے آگے ہم تو مفتی صاحب بڑی زبردست گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ٹیشو جو ہے وہ چلتی گاڑی میں شیشہ کھول کے باہر پھینکنا بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ سارا کر و فر عطا کیا ہے اس کا اظہار اسی سے ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ پہلے مسائل ہوتے تھے جہالت کے، آج علم بہت ہے لیکن
علم پر عمل نظر عمل نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. یہ جاہلیت آتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا تمام ناظرین سے، خدارا اپنے گھر کے باہر جو گلی کا حصہ ہے کم از کم اپنے اپنے ایریے کو ہم صاف رکھنا شروع کر دیں. ناظرین یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے گھر ہو جائے. کے باہر اگر آپ اپنا حصہ صاف کریں گے تو یقیناً آپ کا ہمسایہ جب اپنے گھر کے باہر کا اپنا حصہ صاف کرے گا تو فرد سے ہی معاشرہ ترتیب پاتا ہے، ایک گھر سے دوسرا گھر اور ایک گلی سے محلہ اور پھر سے پورا شہر. ہر چیز اور ہر کام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، انفرادی سطح پر کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں دین نے ہم پر عائد کی ہیں. جیسے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، تو ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی عائد نبھانا ہے. میں ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے تو پوسٹ ڈاک کی ہے گلاسکو یونیورسٹی سے. جی جی. تو آپ بھی آج کے اس موضوع کے حوالے سے، پہلے پارے کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے اس بالکل افتتاحی پروگرام کے حوالے سے کچھ ہمیں الفاظ عطا فرمائیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جب پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی کو تعمیر فرما رہے تھے، اس کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک. تو وہاں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اس کی میں 4 باتیں تھیں کہ یا اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج ان میں جو نمبر 1 تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی دوسری بات کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، اور تیسری بات کہ وہ ان کا تزکیہ کرے. سبحان اللہ. تو یعنی صرف یہ نہیں ہے، اور تیسری بات حکمت سکھائے، اور چوتھی بات ان کا تزکیہ کرے. مفتی صاحب فرما رہے تھے، ابھی بات یہ تصوف کی کر رہے تھے، یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ انر پیوریفیکیشن ہے، یہ اندر کی 4 فرائض ہیں نبوت کے. جی جی. یہ سارا فیضان آگے امت میں اولیاء، صوفیاء اور علماء کا اسی سے متصف ہے. بالکل، کہ جب تک یعنی اور پیغمبر جس طرح کا تزکیہ کرتا ہے وہی اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اسی طریق پر اپنے پاس آنے والوں کا تزکیہ کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج پہلا پارہ تھا اور پہلے پارے کے مضامین بہت متنوع تھے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی باتوں کو آپ تک پہنچانا تھا. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، بطور خاص مفتی محمد فاروق القادری صاحب کا اور ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب آپ کا. آج کا قرآنی وظیفہ جو ہے یہ بھی سورہ فاتحہ پر ہی مشتمل ہے، اور سورہ فاتحہ جیسا کہ آج آپ نے بطور خاص یہ سنا، اور میرے لیے بھی اس میں بہت سی نئی باتیں تھیں کہ 80,000 فرشتوں کے جلوہ میں حضرت جبرائیل اس کو لے کر نازل ہوئے، اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد وہ پہلی صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی. اور اگلے کسی پروگرام میں میں مفتی صاحب سے یہ بھی جانوں گا کہ یہ سورہ فاتحہ بالکل ابتدا میں کیوں نازل ہوئی. کیا اس لیے کہ نماز کا سلسلہ جو ہے ابتدائی دور ہی سے شروع ہو چکا تھا، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز کے اہم ترین اجزاء میں سے ایک جزو تھی. ہم یہ ساری تفصیلات اور روشنیاں آئندہ پروگراموں میں اپنے مہمانوں سے حاصل کرتے رہیں گے. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات عطا کی ہیں. ہمارے عام گھروں میں بھی ہمارے جو اکابر بزرگ جو تھے اور ہمارے گھروں کے جو بڑے تھے، جب کوئی بچہ روتا تھا تو اس کو سورہ فاتحہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے. یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ کسی عامل کا ٹوٹکا نہیں ہے. تو اس کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں حمد کی طرف، اور درخواست گزار ہوں محمد فاران نوشاہی صاحب سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں. کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو
کون جانے کہاں کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو۔ سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے، سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو۔ حمد میں تیری کیا کہے نیّر، حمد میں تیری کیا کہے نیّر، رونق بزم میں دو جہاں ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو۔